السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. عمران خان کے سر پر خطرہ منڈلانے لگا. خطرہ بھی بڑا شدید ہے. حکومت نے ٹھان لی. میری خبر سچی ثابت ہوئی. الیکشن بہت زیادہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں. یہ خبر میں آپ کو بہت پہلے دے چکا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور جو 14 مئی کی سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے اس پر بھی نہیں ہوں گے. اور یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ پارلیمنٹ اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اب وہ عدلیہ کے ساتھ پوری طرح جنگ کریں گی. چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے 8 رکنی بینچ بنایا تھا. جو قانون سازی کی جا رہی تھی، بل بنایا جا رہا تھا، سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل، اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، بینچ پر بھی تنقید ہوئی. ویسے یہ چیز مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ نے ایسا ڈیسیجن کیوں کر لیا. بینچ کی فارمیشن جو ہے وہ اس پر میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی وہ قانون جو ہے وہ بنا نہیں ہے پوری طرح. وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، وہ دوبارہ صدر صاحب کے پاس جائے گا. صدر صاحب اس پر کوئی آبزرویشن لگاتے ہیں، اس پر سائن نہیں کرتے، پھر 10 دن کے بعد جو ہے وہ قانون بنے گا. سپریم کورٹ کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنی جلدی کیا تھی کہ وہ اس نے اس پر جو ہے وہ ایکشن لے لیا، بینچ بھی تشکیل دے دیا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ مثبت اشارے آنے لگ گئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، باقی ججز کے ساتھ بھی چیف جسٹس صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اچھے مثبت اشارے ہیں. لیکن جو بینچ بنا یہ 8 رکنی، اس پر جو ہے وہ میری بات سے قانونی ماہرین سے بھی بات ہوئی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہیں بھی حیرت ہوئی ہے کہ ایسا بینچ جو ہے وہ کیوں بنایا گیا ہے. ایک جو بڑا اسٹرانگ قسم کا جو تاثر آ رہا ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ ایک جو اس سے سامنے چیز آ رہی ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب نے اپنی اسٹرینگتھ شو کی ہے، کیونکہ یہ 15 رکنی جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز پر مبنی ہے. اور جو ہے وہ 15 رکنی جو بینچ ہے وہ فل کورٹ کہلاتا ہے. تو 8 جو ہے اس میں سے انہوں نے اسٹرینگتھ شو کی ہے کہ میرے پاس عددی اکثریت ہے. آج اس کیس کی سماعت بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس کو کہا کہ ہم شارٹ آرڈر میں بتائیں گے. نوٹسز جاری کر دیے گئے فریقین کو. لیکن باقاعدہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس پر آج پریس کانفرنس کی. سماعت شروع ہونے سے قبل انہوں نے اس بینچ کو بھی مسترد کر دیا، اس پر تحفظات کا اظہار کیا. اس کے ساتھ وہی سوال جو میں اٹھا رہا ہوں انہوں نے بھی اٹھایا کہ اتنی جلدی کیا تھی اس کے جو ہے نا وہ قانون سازی پر سماعت کرنے کی. ابھی تو یہ قانون بنا نہیں ہے. اور اگر یہ فیصلہ آ بھی جاتا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا آتا کہ جو قانون آپ بنانے جا رہے ہیں یا جو قانون بننے جا رہا ہے اس کو ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. جب تک کوئی چیز بن کر سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک اس پر سماعت ہونی میرے لیے بہرحال یہ اچنبھا تھا، اور میں ورطہ حیرت میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہے، اس کے معزز عدلیہ ہے. ہم تو اس کے خلاف بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بات کرنا تو درکنار ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. تو کیونکہ میں جو ہے وہ عدلیہ کو ریاست کا ایک ستون سمجھتا ہوں، تو میں تو ہمیشہ جو ہے وہ اس کی عزت کرتا ہوں. اب ذرا چلیں بات کے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا آج پھر جو ہے وہ جو کمیٹی کو بل بھجوایا گیا تھا اس نے بھی ریفیوز کر دیا پیسے دینے سے 21 ارب روپے، اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ نے بھی اس بل کو مسترد کر دیا. یعنی کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کروائے گی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. اب جو سب سے زیادہ اس میں مزے کی بات ہے یا خبر ہے اور ایکسکلوسیو جو ہے وہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل ان کیمرہ سیشن بلایا گیا ہے قومی اسمبلی کا.
جس میں وفاقی وزراء وغیرہ تمام لوگ شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کے 2 اہم عہدیدار ہیں وہ بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے ساتھ DGISI بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوں گے ان کیمرہ اجلاس میں، اور جو ملک کو درپیش سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان پر بریفنگ دیں گے۔ اب میں نے ایک چیز تو آپ کو بتا دی تھی کہ ریاست جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ یہ 8 ججز ہیں اور PTI ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ 7 ججز، PDM کی 13 جماعتیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور سہیل وڑائی صاحب کا اس پہ تبصرہ بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے طاقت کا منبع وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، $1 ملین کویسچن ہے کہ کیا ہوگا؟ کیا ہم جوڈیشل مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر سیاسی جماعتوں نے مل کر مذاکرات نہ کیے، اور یہاں میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور جسے وہ ہم جو ہے سفارتی زبان میں بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں نا، وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور سیاستدانوں کو بھی شاید سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ مذاکرات نہ کیے گئے، مل بیٹھ کر مسائل کا حل نہ نکالا تو معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ اب حکومت تو الیکشن نہیں کرائے گی، الیکشن ایک ساتھ ہوں گے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو حکومت کا پورا پلان ہے کہ وہ معاشی ایمرجنسی بھی لگا دیں۔ اب ذرا چلیں، جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عمران خان کے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو ایک تھریٹ تو بہرحال ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تھریٹ جو ہے وہ بہرحال وہ موجود ہے۔ آج اس لیے جو عدالت میں بھی انہوں نے پیش ہونا تھا انسداد دہشت گردی کی، وہاں پر بھی وہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل نے آج کی سماعت کے لیے جو ہے وہ ویڈیو لنک پیشی کی اجازت لی، اور یہ بھی پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا کہ ویڈیو لنک پیشی کے ذریعے اجازت دے دی گئی، اور جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو گئی، اور 4 مئی تک جو ہے وہ ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ اس کے ساتھ عمران خان کو ایک اور جو ہے وہ نوٹس بھی بھیج دیا گیا، وہ ان کے لگژری گھر کے حوالے سے تھا۔ محکمہ ایکسائز نے 36 لاکھ روپے کا ٹیکس جو ہے وہ بھی ان کی طرف جو ہے وہ ان کو ارسال کر دیا ہے۔ وہ مجھے وہ ایک یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ، یہاں پر نوٹس پہ نوٹس ہے، اور جو ہے وہ ایک معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تو دوسرا نوٹس آ جاتا ہے، دوسرا بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تو تیسرا نوٹس آ جاتا ہے۔ تو بہرحال کیسز تو لامتناہی تعداد میں بنائے جا رہے ہیں۔ جس خطرے کی میں بات کر رہا ہوں وہ خطرہ ہے جو کیس عدالت میں کیا گیا ہے، اور یہ کیس عام شہری نے نہیں کیا۔ عام شہری کو کیا ضرورت ہے، اور اس کو وہ ڈاکومنٹ کہاں سے مل سکتے ہیں، کیونکہ نقاہ نامہ بھی ساتھ لگایا گیا ہے۔ پھر جو مفتی سعید صاحب ہیں ان کا بیان حلفی، اور پھر عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے جو بیان قلم بند کرایا ہے، اس سے 2+2 نظر آتا ہے مجھے تو، کہ باقاعدہ پلان کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ کل میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا، میں اب بھی اس پر زیادہ نہیں بولوں گا، کیونکہ میں جو ہے یہ اسلامی اور شرعی قسم کا معاملہ ہے، اور یہ ذاتی معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، لیکن جو ہے وہ بہرحال یہ کیس اسی لیے جو ہے وہ سپیڈ میں چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، اور اس کیس کو جو ہے اور ان کے نکاح کو بنیاد بنایا جائے۔ عمران خان کے سر پر یہ خطرہ بری طرح منڈلا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔